یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور شوال المکرم کا آج پہلا جمعہ ہے، اور شوال کی 2 تاریخ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینہ کے اندر اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا غزوہ ہوا، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد جنگ بدر کے بعد یہ ہوا، اور اس غزوہ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ انہی صحابہ میں سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت بھی ہوئی۔ اس حوالے سے آج کے جمعہ کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا، اور غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو قربانیاں پیش کیں، ان قربانیوں میں سے چند ایک قربانیوں کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ حضرات سامعین، جنگ احد پہاڑ پر لڑی گئی۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے تقریباً 4-5 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ احد احد سے ہے۔ احد کا معنی ہے یکتا، اکیلا، واحد، اور یہ پہاڑ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اور یہی احد پہاڑ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے سامنے اس پہاڑ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اور یہ پہاڑ ایسا پہاڑ کہ جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس کے نیچے سارا سونا بھی بھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والا شخص اہل ایمان میں سے کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور ادھر میرا کوئی صحابی جو کی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا میرے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس نے جو کی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، میں اور آپ بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ابدال، بڑے سے بڑا ولی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جو کی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، تو قطب ابدال کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس جو کی مٹھی میں کوئی سونا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس جو کی مٹھی کے اندر کوئی جواہرات تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس جو کی مٹھی کے اندر کوئی موتی تھے، کوئی ہیرے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت بلال یا کوئی صحابی جو کی مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بڑے سے بڑا قطب ابدال احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گرامی قدر سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال ہو یا کوئی اور صحابی ہو، وہ ہاتھ کی مٹھی کے اندر جو رکھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے خاتم الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کیا ہے۔ یہ وہ سینے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے لمس ہوئے، بوسہ لیا،
اسی لیے ان کا مقام اونچا ہے، اور انہی صحابہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اے دنیا کے لوگوں، تم راحت کی نیند سوتے ہو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہو، اپنی آل اولاد کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں کوئی غم نہیں ہوتا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ دیکھو میرے محبوب خاتم الانبیاء کے یاروں کو عیش و عشرت کو چھوڑا، راحت کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کو چھوڑا، انہوں نے جا کے قبرستان کو آباد کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو سینے سے لگایا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جنگ سن 3 ہجری میں پیش آئی، شوال المکرم کی 17 تاریخ، 15 شوال المکرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے قبل کیا ہوا کہ جنگ بدر کے اندر جب بڑے بڑے کافر مارے گئے تو مشرکین مکہ کو بے چینی، بے سکونی، ان کی عورتوں کی یہ حالت کہ رات کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تیار نہیں، بے چین کہ کیا ہوا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں، رات دن تیاری کے اندر ہے کہ اگر مسلمانوں نے ہمیں سکون کی نیند نہیں سونے دی تو ہم بھی انہیں مدینہ منورہ کے اندر راحت اور سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اپنی تیاری میں مصروف، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1050 کے لشکر کو لے کر جس وقت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ایک جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا، مقابلہ جن سے کیا جا رہا ہے ان کی تعداد 3000، یہاں تعداد ہے 1050۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، اے میرے یارو، اے میرے جانثارو، بتاؤ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ مقابلے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھودی جائیں اور ان خندقوں میں بیٹھ کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے، مشرکین مکہ کو مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر احد پہاڑ پر جا کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا جائے، تلوار سے تلوار بھی ٹکرائے گی، ہمارے ساتھی بھی شہید ہو سکتے ہیں، کفار کے لوگ بھی واصل جہنم ہو سکتے ہیں۔ اب تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کئی ایسے تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہوئے، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی تڑپ تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرائے، مقابلہ ہو، شہید ہو جائیں، اونچا مقام مل جائے گا۔ اکثریت صحابہ کی ایسی تھی جنہوں نے یہ رائے دی، اے اللہ کے نبی، دو بدو لڑائی ہو، آمنے سامنے لڑائی ہو، تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرائے، خوب مقابلہ ہو، مر گئے تو شہید کہلائیں گے، بچ گئے تو غازی کہلائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثریت صحابہ کی رائے کو سامنے رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے، بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی جو رائے تھی یہ رائے بہتر ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھود کر وہاں بیٹھ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، مدینے کا دفاع کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، نہیں میرے یار، اب فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے زرہ بھی پہن لی، جنگی لباس بھی پہن لیا، ہاتھ میں میں نے تلوار بھی اٹھا لی۔ اللہ کا نبی جب زرہ پہن لیتا ہے اور جنگی سامان، جنگی لباس پہن لیتا ہے، تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے،
تو نبی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جنگی لباس کو اتارے، اب چلو مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں 300 آدمی ایسے بھی تھے جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے کہا میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ 300 الگ ہو گئے، اب تعداد بچی 750 کی۔ اب یہ لشکر چلا ہے جنگ احد میں۔ احد پہاڑ پر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے 16 شوال المکرم کی شام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 5 میل دور احد پہاڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جاتے ہیں۔ 40-50 کا دستہ احد پہاڑ کی پچھلی جانب کھڑا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تمہیں میں حکم نہ دوں اس وقت تک تم نے وہاں سے ہلنا نہیں۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت کی لڑائیاں دو بدو ہوا کرتی تھی، آمنے سامنے ہوا کرتی تھی، آج کی طرح نہیں۔ اوپر سے جہاز سے بمباری کرو، راکٹ لانچر چلا دو، ایٹم بم چلا دو، ملکوں کے ملک ختم ہو جائیں۔ وہاں تلوار کے ساتھ تلوار ٹکراتی تھی۔ گرامی قدر سامعین، یہ وہ جنگ ہے، اس جنگ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں۔ سامنے سے کفار کی طرف سے آنے والا شخص یہ عتبہ بن برقہ ہے۔ آیا، کہا کون ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان کے اندر، اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا کافر آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ تیسرا کافر آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ یہ وہ جنگ ہے کہ اس کی قیادت کرنے والا ابو سفیان، کیونکہ بدر کی لڑائی کے اندر یہ ابو جہل مارا گیا تھا۔ ابو جہل کے مارے جانے کے بعد مکہ کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ آج ابو سفیان کفار کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ آج ابو سفیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بن کر حضور کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی ابو سفیان ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب یہ کلمہ پڑھتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے امتیاز دیا، اسے تمغہ دیا۔ حضور نے اعلان کر دیا من دخل فی دار ابو سفیان فہو آمینہ۔ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فرمایا اسے امن مل جائے گا۔ اب فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان اسلام قبول کرتا ہے، اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کا بیٹا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ رہا ہے، اور ان کی بیٹی رملہ بنت ابو سفیان جنہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، یہ پوری امت کی ماں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بن کر آیا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں تلوار چلانے کے لیے آیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا غزوہ حنین کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو کر کفار کا مقابلہ کر رہا تھا، اور یہی غزوہ حنین ہے۔ اس غزوہ حنین میں جب ابو سفیان کی آنکھ پر تیر لگتا ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر گرتا ہے زمین پر، یہی ابو سفیان آنکھ کا ڈیلا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پہ رکھ دیجئے، میری بینائی ٹھیک ہو جائے، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو سفیان، تجھے آنکھ چاہیے یا آنکھ کے بدلے میں جنت چاہیے؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھ کے ڈیلے کو زمین میں دفن کر دو، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بن کر کھڑا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کے لشکر کی یہ ابو سفیان قیادت کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جنگ ایسی جنگ ہے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمتیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ناموس رسالت پر کٹ مرنا اگر دیکھنا ہو تو پھر جنگ احد کا مطالعہ کیجئے، جنگ احد کو آپ پڑھیے تو پتہ یہ چلے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس جنگ کے اندر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی جنگ ہے، اسی جنگ کے اندر ایک صحابی جسے دنیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، دامن نبوت سے وابستہ نہیں ہوا تھا، گرامی قدر سامعین شجر و حجر کی عبادت کرتا تھا، شمس و قمر تھا، شمس و قمر کی عبادت کرتا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، دن کے اندر دو دو تو تین تین سوٹ تبدیل کیا کرتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، دو کپڑوں کے اندر آیا، گھر والوں نے سب کو چھین لیا، اس نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ اسی جنگ کے اندر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے اوپر کفن ڈالا، سر چھپاتے ہیں تو پاؤں نظر آتا ہے، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر نظر آتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر کو چھپا لو، پاؤں ننگا رہنے دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، کل قیامت کے دن یہ گھاس بھی مصعب بن عمیر کی شہادت کی گواہی دے گا۔ پھر یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں مصعب بن عمیر سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ رہے ہیں، مصعب بن عمیر کی شہادت پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہی مصعب بن عمیر ہے، دین اسلام کی خاطر میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مصعب بن عمیر کو تکلیفیں پہنچی ہیں، تکلیفیں برداشت کر لی ہیں، مصیبتیں برداشت کر لی ہیں، سارے دکھ درد برداشت کر لیے، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے دامن نبوت سے وابستہ رہا۔ آج یہ شہید ہوا ہے، کفن کے لیے کپڑا مکمل نہیں، سر چھپاتے ہیں تو پاؤں نظر آتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر نظر آتے ہیں، اے اللہ میں مصعب بن عمیر سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ گرامی قدر سامعین یہی جنگ ہے، دشمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج میرا دفاع کر کے کفار کا مقابلہ کر کے جنت میں کون ہے جو آج جانا چاہتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے صحابہ، انصار کے چھوٹے چھوٹے بچے، چند سال ان کی عمر ہے، 7 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا، چھٹے کے بعد ساتواں، ایک ایک آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پشت حضور کی طرف کرتے ہیں، سینہ دشمن کی طرف کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے کرتے 7 بچے جام شہادت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دشمن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، جب میں ان واقعات کو کتابوں کے اندر کھول کر پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، ان کی قربانی کو پڑھ کر، ان کی قربانی کو سن کر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں آؤ چلتے ہیں فرعون اور اس کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس وقت قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔
ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیے، سب کچھ قربان کر دیا، بیویاں بیوہ کرانی پڑی، بیوہ کرا دی، بچوں کو یتیم کرانا پڑا، بچوں کو یتیم کرا دیا، حویلیاں اجاڑنی پڑی، حویلیاں اجاڑ دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ گرامی قدر سامعین، میدان سجا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضور فرماتے ہیں، اے نعمان، جاؤ انصار کے سردار سعد ابن ربیع کے پاس اور جا کے ان کو میرا سلام بھی کہو، اور ان کو کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہا ہے۔ یہی نعمان چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں، میں نے سعد کو تلاش کیا، شہیدوں میں مجھے نظر نہ آیا، زخمیوں میں بھی تلاش کرتا رہا، مجھے نظر نہ آیا۔ میں دیکھتا ہوں پہاڑ کی اوٹ کے اندر سعد پڑا ہوا ہے، زخموں سے چور و چور ہے، چہرہ خون آلود ہے، کپڑے خون آلود ہیں، آخری سانس لے رہا ہے۔ میں قریب پہنچتا ہوں، میں نے سعد کو سلام کیا، سعد نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پہنچایا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے جس وقت کہا اے سعد مجھے حضور نے بھیجا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یاد کر رہے ہیں، اٹھیے چلتے ہیں حضور کے پاس۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں سے چور و چور ہیں۔ گرامی قدر سامعین، زخمی شیر کی طرح اٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں۔ جب دیکھا میں اٹھ نہیں سکتا، حضور تک پہنچ نہیں سکتا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے نعمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے میرا پیغام سنا دینا۔ اے اللہ کے نبی، سعد نے آخری وقت جو دعا مانگی ہے وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق بنا دینا، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب کر دینا۔ ہاں سعد کہتا ہے، نعمان اگلی بات بھی سن دے، جا کے میری قوم کے لوگوں کو میری وصیت سنا دے، ان کو جا کے کہہ دے تمہاری قوم کا سردار سعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کٹ مرا ہے، گردن کٹوا دی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے چلے جانے کے بعد میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر تم نے ساتھ نہ دیا، کوئی کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کافر نے کوئی تکلیف پہنچائی اور تم آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے دن گریبان تمہارا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہی نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا جب واقعہ سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں بھی سعد سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ گرامی قدر سامعین، آخری وقت یہ وصیت بھی نہیں کر رہے میرے خاندان کا خیال رکھنا، یہ وصیت بھی نہیں میرے کاروبار کا خیال رکھنا، اپنی اولاد کی وصیت نہیں، خاندان کی وصیت نہیں، والدین کی وصیت نہیں، اسی طریقے سے گھر کے خاندان اور اسی طریقے سے کاروبار کی وصیت نہیں۔ اگر وصیت ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کی وصیت ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ ختم ہوئی، جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک دن میں مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر چبوترے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، اے ابو بکر یہ بچی کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جواب میں فرمایا اے نعمان یہ سعد بن ربی کی بچی ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئیں، واہ واہ سعد، قربان جاؤں تیری عظمت پر، قربان جاؤں تیری بہادری پر، قربان جاؤں تیری وصیت پر، آخری وقت تو نے اپنی بچی کی بھی وصیت نہیں کی، کتنا عظیم تو انسان ہے، اگر تو وصیت کر رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس پر کٹ مرنے کی وصیت کر رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے تو صحیح، میدان ابھی سجا نہیں، میدان سجنے سے 2 دن قبل 2 صحابی ہیں، ایک کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے اور دوسرے صحابی کا نام عبداللہ بن جہش ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ دونوں صحابی بیٹھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عبداللہ میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین کہنا ہے۔ عبداللہ بن جہش پھر تم نے دعا کرنی ہے، میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کر رہے ہیں اے اللہ کل جب میدان سجے کفار کا مقابلہ ہو تو اس وقت میرے مقابلے میں بڑے سے بڑا پہلوان بھیج دینا، میں اس کا خوب مقابلہ کروں، مقابلہ کرتے کرتے میری تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر اس کا جو مال ہے غنیمت کے طور پر مجھے مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعا پر آمین کہا، پھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی باری آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمین کی باری آئی۔ حضرت عبداللہ بن جہش دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل جب میدان سجے کفار کے بڑے بڑے پہلوان میرے مقابلے میں آئیں، خوب مقابلہ ہو، بڑے بڑے کافروں کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اے اللہ جب میں مقابلہ کروں تو پھر ایک کافر آئے اور آ کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے کان الگ کر دے، میرے ہاتھوں کے ٹکڑے کر دے، میرے ناک کے ٹکڑے کر دے، اور ان ٹکڑوں کو ہوا کے اندر پہاڑوں پہ بکھیر دے، اور پھر کل قیامت کے دن اے اللہ جب تو ان ٹکڑوں کو جمع کرے تو ان ٹکڑوں سے تو پوچھے اے ٹکڑوں تمہیں کیا چاہیے، تو ان ٹکڑوں سے آواز آئے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اے اللہ تیرے راستے میں قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے آمین کہا، مارکا ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، غزوہ ختم ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میری دعا سے بہتر اگر کسی کی دعا تھی تو وہ عبداللہ بن جہش کی تھی۔ میں نے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کی، بڑے سے بڑا کافر میرے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، لیکن عبداللہ بن جہش نے جو دعا مانگی تھی کفار ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، لیکن یہی عبداللہ بن جہش ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، کان الگ کٹے، ناک الگ کٹا، ہاتھوں کی انگلیاں الگ کٹی، اور میری دعا سے یہ بہتر دعا تھی۔ یہ صحابہ کا ولولہ ہے، یہ صحابہ کا شوق ہے، یہ صحابہ کا ایک جذبہ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 4 جوان بیٹے اس میدان کے اندر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ عمر گھر میں اکیلا ہے، بیوی تانا دیتی ہے، حالانکہ پاؤں سے لنگڑا کر چلتے ہیں، بیوی تانا دیتی ہے، بیٹے تو چلے گئے میدان جہاد میں کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ چلا آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا تو معذور ہے، تیرا عذر قبول ہے، نہ جا۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں سیر کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ غزوہ احد کا میدان سجا ہوا ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب شہید ہوئے آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹوں سے کہا اونٹنی پر ان کو رکھو اور مدینہ منورہ میں اپنی ماں کے پاس لے چلو تاکہ یہ عمر کا چہرہ دیکھ سکے۔ جس وقت اونٹنی پر بٹھاتے ہیں، اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی، اٹھتی ہے تو مدینہ کی طرف رخ کر کے چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ جس وقت یہ مدینہ منورہ سے
जंग ओहद की तरफ चला था, कोई इसने दुआ की थी तो बेटों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे बाप ने एक दुआ की थी, या अल्लाह मदीना से चला हूं जंग ओहद की तरफ, जब वहां पहुंचूं तो फिर वापस मदीना में ना आऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अमर के बेटो, तुम्हारे बाप की दुआ कबूल हो गई है, अब ये ऊंट मदीना की तरफ नहीं जाएगा। 70 सहाबा के साथ जो आप अलैहिस्सलाम ने इज्तिमाई नमाज जनाजा पढ़ी, उन्हीं में हजरत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी जनाजा पढ़ा। गिरामी कदर सामीन, किस किस वाक़े का मैं आप हजरात के सामने तज़किरा करूं, वो देखो। गसीलुल मलाइका हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नई नई शादी हुई, रात अपनी बीवी के पहलू में गुजारते हैं, ऐन तहज्जुद का वक्त है, गुस्ल खाने में बर्तन के अंदर पानी भरकर बैठे हुए हैं, गुस्ल की तैयारी हो रही है। मदीना की गलियों में किसी ने आवाज दी, लोगो, खातमुल अंबिया, महबूबे किबरिया, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो खड़ा है वो चल पड़े, जो बैठा है वो उठ खड़ा हो और आके कुफ्फार का मुकाबला करे। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कानों में टकराया तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल के बगैर उठे, जाके दुश्मन का मुकाबला किया, शहीद हो गए। और आपको पता है शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुनबी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल देने के लिए जब करीब बैठे तो क्या देखते हैं, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक से पानी के कतरे गिर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे सहाबा, और देखो तो सही, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। तो गिरामी कदर सामीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इतनी इंतजार भी नहीं कर सकते कि गुस्ल करें फिर दुश्मन का मुकाबला करें, नहीं, गुस्ल को छोड़ा, जुनबी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सीने से लगाकर जान का नजराना पेश करते हैं। अरे यही सहाबा हैं, वो देखो, एक सहाबी पहाड़ की ओट में पड़ा है, जख्मों से चूरो चूर है, आखिरी हिचकियां ले रहा है, और दूसरा सहाबी पानी का मशकीजा लेकर चला है। जख्मी सहाबी पानी वाले सहाबी को बुलाता है, कहता है मेरे करीब आओ। सहाबी कहता है पानी की जरूरत, जख्मी कहता है पानी की मुझे जरूरत नहीं। तो जिसके हाथ में पानी था, पानी का मशकीजा था, वो कहता है दवाई की जरूरत। कहा मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं। तो कहा किस चीज की जरूरत है? कहता है मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं, मुझे ले चलो, अपने कंधों पर बिठाओ, मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहता हूं। इस सहाबी ने पानी का मशकीजा रखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी को अपने कंधों पर उठाया, उठाकर ले चलता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब। अब वहां बिठाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर तशरीफ फरमा है, आपके पांव मुबारक यूं जमीन की तरफ लटके हुए हैं। जिस वक्त इस सहाबी की नजर पड़ी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ, तो कहने लगा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब हुजूर के चेहरे को देखते, कहते हम कामयाब हो गए। घसीटते घसीटते ये सहाबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक के करीब पहुंचा, अपने रुखसार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक के तलवों के साथ मिला रहता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर उस सहाबी पर पड़ी, कहा, ऐ ज़ियाद बिन सकन तू, ज़ियाद बिन सकन तू? जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं। बस उसी वक्त रूह परवाज हुई और सीधा जन्नत की तरफ चला गया। गिरामी कदर सामीन, मैं किस किस सहाबी की कुर्बानी का तस्करा करूं, किस किस सहाबी के जान के नजराना पेश करने का तस्करा करूं। है अफसोस, आज ऐसे बदबख्त भी हैं कि जो हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को बुरा भला कहते हैं, हजरात सहाबा किराम को मुनाफिक कहते हैं, हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को बुज़दिल कहते हैं। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं, अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुखलिस नहीं थे, तो फिर मुझे बताओ 313 सहाबा बदर के मैदान में हुजूर के साथ क्या करने गए थे? अगर सहाबा किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुखलिस नहीं थे, तो ओहद की जंग के अंदर 750 सहाबा क्या करने गए थे? अगर सहाबा किराम
آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں غزوہ خیبر کے اندر 19,000 صحابہ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو غزوہ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح غزوہ حنین میں 12,000 صحابہ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو پھر گردنیں کیوں کٹوائی ہیں؟ تختہ دار پہ کیوں لٹکے ہیں؟ بیویوں کو بیوہ کیوں کرایا ہے؟ گھر بار کیوں اجاڑا ہے؟ آپ علیہ السلام پر جان کے نذرانے کیوں پیش کیے ہیں؟ 7 چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے دفاع میں کھڑے ہو کر اپنی گردنیں کیوں کٹوائی ہیں؟ گرامی قدر سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مخلص تھے، آپ علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ نے وہ جان کے نذرانے پیش نہیں کیے جو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ ارے یہ دین اسلام جو حضور علیہ السلام لے کر آئے، اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن مجید فرقان حمید جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس قرآن کو آج میرے اور آپ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا انداز تو دیکھیے، یہی صحابہ کرام ہیں، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر جان دینے والے بن گئے۔ وہ دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، چلے ہیں کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر بیٹھے ہیں، گرامی قدر سامعین دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لقمہ زمین پر گرتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے لقمے کو اٹھا لو، صاف کر کے اسے کھا لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے۔ قریب بیٹھا شخص کہنے لگا، سعد کیا کرتے ہو؟ بڑے بڑے سردار چودھری وڈیرے بیٹھے ہیں، آپ نے لقمے کو صاف کیا، آپ منہ میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے نبی کے یہ یار بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے یہ کھا رہا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں ان احمقوں کی وجہ سے میں خاتم الانبیاء کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے یار، حضور کے ساتھ مخلص۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی جنگ احد ہے، صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جرت کو دیکھنا ہو، بہادری کو دیکھنا ہو، جذبے کو دیکھنا ہو تو جنگ احد کے واقعات پڑھیے، جنگ احد کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا آپ علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام تھا۔ اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا پڑوس نصیب فرمائے۔